أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الدين عند الله الإسلام وقال جل وعلا في مقام آخر یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اہل ایمان سے تقاضا کیا ہے کہ وہ اسلام میں پورے داخل ہو جائیں، اور یہ بات بھی بتائی ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول دین وہ اسلام ہے. اور اس بات کی بھی وضاحت فرما دی ہے کہ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو بندہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا وہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا. تو دین اسلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے کامیابی کا دین قرار دیا ہے، خسارے سے بچانے والا دین قرار دیا ہے، اور اسی دین میں تمام تر لوگوں کو، اہل ایمان کو پوری طرح سے داخل ہونے کا حکم دیا ہے. اور پھر اسی دین کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ دین اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں قبول و منظور ہونے والا دین ہے، اور یہی دین درست ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام ہے کیا چیز. کیا اسلام مسلمان سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ دنیا سے یکسر لا تعلق ہو جائے اور مسجد میں بیٹھ جائے اور وہاں سے نکلے ہی نہ، یا اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان کسی غار میں جا کر پناہ گزین ہو جائے اور پوری زندگی وہیں گزار دے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں سے اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ اپنی بہترین تہذیب، بے مثال تمدن کو پوری طرح سے اپنائیں تاکہ مہذب اقوام عالم پر وہ سبقت لے جائیں. مال و دولت کے اعتبار سے وہ دنیا میں سب سے زیادہ دولت مند ہو، اور علم و حکمت کے لحاظ سے وہ دنیا میں تمام تر علوم کے اندر دنیا کے سب سے بڑے عالم ہوں. یہ اسلام کا تقاضا ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اسلام پر چلنا اور اسلام کی دعوت دینا یہ بہت مشکل امر ہے. یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ اسلام پر چلنا اور اسلام کی دعوت دینا یہ دونوں کام نہایت کٹھن ہیں، نہایت مشکل ہیں. لیکن اس کے باوجود عقل و دانش کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اس راستے پر چلے جو راستہ اس کو اس کی منزل تک لے کے جانے والا ہو،
خواہ وہ راستہ کٹھن اور دشوار گزار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ انسان کی عقل سلیم انسان کو سمجھائے گی، لیکن انسان کی طرف اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں کچھ ایسے خیالات بھی پیدا ہوں گے کہ جو آسان راستے کی طرف انسان کو کھینچیں گے، مشکل راستے پہ چلنے سے روکیں گے، تن آسانی آڑے آئے گی، لوگوں کو قریب تر نفع زیادہ بھلا اور زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ قریب تر ہے نمود جس کی، اسی کا مشتاق ہے زمانہ۔ انسان کی فطرت اور طبیعت اللہ رب العالمین نے اس میں فرشتوں والی صفات بھی رکھی ہیں، شیاطین والی جنات والی صفات بھی رکھی ہیں، اور حیوانی صفات بھی رکھی ہیں، اور یہ تمام تر صفات ایک انسان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اگر کسی میں خیر کا جذبہ اور ملکہ بڑھ جائے، غالب آ جائے، تو وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، اور کسی میں جنات والا ملکہ غالب آ جائے تو وہ شیطان بن جاتا ہے، اور کسی میں اگر حیوانیت والا ملکہ غالب آ جائے تو اس کو کھانے پینے اور شہوت رانی کے علاوہ کچھ اور نہیں سوچتا۔ تو اسلام ایک مسلمان آدمی کو مکمل ضابطۂ حیات دیتا ہے، پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے تمام تر شعبہ جات میں اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھائے ہیں، اما شاکرا، چاہتا ہے اللہ کا شکر گزار بن جائے، و اما کفورا، چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وہ ناشکرا بن جائے۔ تو راستے دونوں اللہ تعالیٰ نے دکھائے ہیں۔ شکر کرنے والوں کا راستہ جو ہے اس کا انجام وہ بھی بتا دیا ہے کہ جنت خلد ہے، ہمیشہ کی جنتیں ہیں، عیش ہے، ساری نعمتیں ہیں۔ اور کفر جو آدمی کرے گا، دنیا میں 4 دن وہ گزارے گا، ناد و نعم دنیا کے لوٹے گا، استعمال کرے گا، ہو سکتا ہے سونے چاندی ہیرے جواہرات کے اندر کھیلتا رہے، لیکن بالآخر اس کا انجام انتہائی برا ہے۔ تو اب اس میں انسان کی عقل وہ انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ ایسا راستہ اپنائے کہ جس میں بالآخر اس کے لیے کامیابی ہو، گو کہ وقتی طور پر اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ مثال کے طور پہ آپ تنہا سفر کر رہے ہیں، چلتے چلتے سامنے ایک دوراہا آ جاتا ہے، ایک راستہ سخت دشوار گزار اور عموداً پہاڑ کی بلندی کی طرف جا رہا ہے، اور دوسرا نشیبی راستہ ہے، نیچے کی طرف اتر رہا ہے، آسانی سے طے ہونے والا ہے۔ لیکن پہلا جو دشوار گزار ہے، اس میں ہر طرف پتھر کانٹے بکھرے ہوئے ہیں، قدم قدم پر گڑھے ہیں، جن کی وجہ سے اوپر چڑھنا بھی مشکل ہے اور راہ طے کرنا بھی دشوار ہے، لیکن اس پر حکومت کی طرف سے ایک کتبہ نصب ہے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ راستہ اگرچہ دشوار گزار ہے، اس پہ چلنا تکلیف دہ ہے، لیکن یہی درست راستہ ہے جو آپ کو منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ اور دوسرا ایک ہموار گزار راستہ ہے جس پر پھلدار درخت شگوفے سایہ فگن ہیں، دونوں جانب ہر قسم کی تفریحات، جنت نگاہ اور فردوس گوش ہیں، لیکن ان سارا کچھ کو دیکھ کر دل تو مائل ہوتا ہے، مگر اس کے اوپر ایک بورڈ آویزاں ہے جس پر یہ لکھا ہوا ہو کہ یہ راستہ انتہائی خطرناک اور مہلک ہے، اور اس راستے کے آخر میں ایک ایسا نشیب اور ایسا گڑھا ہے کہ جس میں آپ کی موت یقینی ہے۔ ایسی صورت میں آپ کون سا راستہ انتخاب کریں گے، کس پر چلنا چاہیں گے؟ یقیناً انسانی طبیعت دشوار کے مقابلے میں آسان راستے کی طرف مائل ہوتی ہے، اور مشقت و تکلیف کے بجائے سہولت و آرام پسندی کرتی ہے۔ نفس انسانی قید و بند کے مقابلے میں آزادی کا دل دادا ہے، اور یہی وہ فطرت ہے
جس پر اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے، لیکن اگر اس لیے انسان کو اپنی خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے اور وہ ان کے پیچھے لگ جائے تو ظاہر ہے کہ وہ دوسرا راستہ اختیار کرے گا اور اس پر چلتے ہوئے بالآخر وہ جہنم کی کھائی میں جا گرے گا۔ لیکن ایسے تمام مواقع پر عقل آئے گی اور موازنہ کرے گی کہ وقتی اور فوری لذت اور راحت جس کا انجام طویل رنج و غم اور تکلیف ہو وہ بہتر ہے یا وہ عارضی اور وقتی تکلیف و مشقت بہتر ہے جس کے بعد نہ ختم ہونے والی راحت اور لذت ہو بہتر، اور بالآخر پہلا راستہ ہی بہتر رہے گا۔ عقل پہلے راستے کو ہی اختیار کرنے پر آمادہ کرے گی۔ یہی مثال جنت اور دوزخ کی طرف لے جانے والے راستوں کی ہے۔ دوزخ کے راستے میں ہر وہ چیز موجود ہے جو لذیذ ہے، مرغوب ہے، انسانی طبیعت ان کی طرف مائل ہوتی ہے، خواہشات نفسانی انسان کو اس کی طرف دھکیلتی ہیں، اس کی راہ میں حسن و جمال ہے اور اس کی فتنہ آفرینیاں ہیں، شہوانی خواہشات کے تقاضے پورے ہوتے ہیں، فوری لذت حاصل ہوتی ہے، اور اس راستے میں ہر طریقے سے مال حاصل کرنے کا جواز ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ اور مال و دولت ایسی چیز ہے جو انسان کو مرغوب و مطلوب ہے، اس میں ہر قسم کی آزادی اور آوارگی کی سہولت ہے، اور کون ہے جو آزادی کو پسند نہیں کرتا اور پابندیوں سے بیزار نہیں ہے۔ اس کے برعکس جنت کے راستے میں ہر طرف کی مشقت اور دقت ہے، پابندیاں اور رکاوٹیں ہیں، نفس سے جنگ کرنا، خواہشات سے کنارہ کشی اختیار کرنا، اور اس قسم کی بہت ساری مشاکل، بہت ساری پریشانیوں کا سامنا وہ انسان کو کرنا پڑتا ہے جنت کے راستے پر چلنے کے لیے۔ تو یہی وہ بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان ذیشان کے اندر بیان کی ہے۔ جامع ترمذی کتاب صفات الجنہ باب ما جاء حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، حدیث نمبر 2560 میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ لما خلق اللہ الجنت والنار، اللہ نے جب جنت اور جہنم کو پیدا کیا، ارسل جبریل الی الجنہ، تو اللہ نے جنت کی طرف جبریل کو بھیجا اور فرمایا انظر الیہا، جنت کی طرف دیکھ، وَإِلَى مَا أَعْدَدتُّ لِأَهْلِهَا فِيهَا، اور جنت کے اندر جو کچھ میں نے اہل جنت کے لیے تیار کر رکھا ہے اسے بھی دیکھ۔ فَجَاءَهَا وَنَظَرَ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعَدَّ اللَّهُ لِأَهْلِهَا فِيهَا، جبرائیل گئے اور جنت کو دیکھا، جنت کی نعمتیں دیکھی جو اللہ نے اہل جنت کے لیے تیار کر رکھی ہیں، واپس لوٹے اور کہنے لگے فَوَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا، اللہ تیری عزت کی قسم، جو بھی اس جنت کے بارے میں سنے گا وہ اس میں ضرور داخل ہوگا۔ فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں حکم دیا تو اس کے راستے کو مکارہ، تنگیوں کے ساتھ، مصیبتوں، پریشانیوں کے ساتھ گھیر دیا گیا۔ فقال ارجع الیہا، اللہ نے فرمایا جا دوبارہ، فانظر الی ما اعددت لأہلها فیہا، تو دیکھ کہ میں نے اس کے رہنے والوں کے لیے کیا کچھ تیار کیا ہے۔ فرجع الیہا، جبرائیل دوبارہ وہاں گئے، فاذا ہی قد حفت بالمکارہ، اور وہ تو بڑی تنگیوں، بڑی پریشانیوں، مصیبتوں اور سختیوں کے ساتھ گھری ہوئی تھی جنت۔ فرجع الیہ، واپس لوٹے کہنے لگے وعزتک لقد خفت الا يدخلها احد، مجھے تو ڈر ہے، اللہ تیری عزت کی قسم مجھے خدشہ ہے کہ اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذهب الى النار، جہنم میں جاؤ، جہنم کی طرف، فانظر الیہا، اس کی طرف دیکھو، وَإِلَى مَا أَعْدَدتُّ لِأَهْلِهَا فِيهَا، اور میں نے جو کچھ جہنم کے اندر جہنم والوں کے لیے تیار کیا ہے وہاں جہنم کے پاس جا کے وہ دیکھ کے آؤ۔ فَإِذَا هِيَ يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا، دیکھا جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے پر سوار ہو رہا ہے، جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کاٹ کھا رہا ہے۔
فرجع الیہ، جبرائیل واپس اللہ کی طرف پہنچے، کہنے لگے وعزتی کا لا يسمع بها احد فيدخلها، کوئی بھی اس کے بارے میں سنے گا تو وہ اس کے اندر داخل نہیں ہوگا. فامر بها فحفت بالشہوات، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس کو شہوات پسندیدہ چیزوں کے ساتھ گھیر دیا گیا. فرمایا ارجع الیہا، واپس جا. فرجع الیہا، جبریل اس کی طرف گئے اور کہنے لگے وعزتی کا، اللہ تیری عزت کی قسم ہے، لقد خشیت اللہ ینجو منہا احد الا دخلها، مجھے تو خدشہ ہے کہ اس سے کوئی بھی نہ بچ سکے گا، سارے کے سارے اس میں داخل ہو جائیں گے. یعنی جنت کے راستے وہ دشوار گزار ہیں، پرپیچ ہیں، کٹھن مراحل ہیں، اور جہنم کی طرف لے جانے والے بڑے آسان ہیں. جہنم کی طرف بلانے والے بھی چپے چپے پہ موجود ہیں، ان کو بلانے والوں کو دعوت دینا بڑا آسان ہے. اس کی مثال بھی عینی ہی اس طالب علم کی طرح ہے جو امتحان کے دنوں میں رات کے وقت، جبکہ گھر کے باقی تمام افراد کوئی ٹیلی ویژن کے سامنے دلچسپ پروگراموں سے لطف اندوز ہو رہا ہے، اپنی مصروفیات کے اندر کوئی گپے ہانک رہا ہے اور کوئی رات کو خراٹے مار مار کے سو رہا ہے، وہ اس سارے کچھ کے دوران وہ امتحانوں کے دنوں میں سب سے الگ تھلگ اپنی کتابوں اور کاپیوں میں غرق محنت کی مشقت برداشت کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ تاکہ اس کا نتیجہ کامیابی کی راحت کی صورت میں برآمد ہو. یا جس طرح ایک مریض چند دن اچھے اور مزیدار کھانوں سے پرہیز کی زحمت برداشت کرتا ہے اور انجام کار اسے صحت کی نعمت نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے دو راستے رکھے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہر انسان کو جاہل ہو یا عالم، بچہ ہو یا بڑا ہو، عالم ہو یا غیر عالم ہو، ایک ایسا ملکہ عطا کیا ہے جس کے ذریعے وہ خیر و شر اور اچھے اور برے کے اندر فرق اور امتیاز کر سکتا ہے. ہر انسان کا ضمیر نیک کام کر کے راحت محسوس کرتا ہے اور بدی کا ارتکاب کر کے اس کا دل آزردہ ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ملکہ انسان کے اندر رکھا ہے، اور بالخصوص اہل ایمان میں اس ملکے کو تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حبب الیکم الایمان، تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو محبوب کر دیا ہے. زینہ فی قلوبکم، ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کیا ہے. وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور کفر والے کام، فسق نافرمانی والے کام، اللہ کی بغاوت سرکشی والے کام اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں مبغوض بنا دیے ہیں. تمہارے دلوں کو بھلے نہیں لگتے، دل کڑتا ہے اس کے ساتھ. اور جس کی یہ کیفیت بن جائے اولئک ھم الراشدون، یہی لوگ نیک ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اچھے کردار کا نام ہے، اچھائیاں کرنے کا نام ہے. اور برائی ما حاک فی صدری کا، برائی وہ ہے والاسم ما حاک فی صدری کا جو تیرے دل کے اندر کھٹک جائے. وکرہتا ان یطلع علیہ الناس، اور تو ناپسند سمجھے، ناپسند کرے کہ کہیں میرے اس کام کا لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. صحیح مسلم کتاب البر والصلۃ والآداب، باب تفسیر البر والاسم، حدیث نمبر 2553 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے. نواس بن سمعان انصاری نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اچھے اعمال کا نام ہے، اچھے کردار کا نام ہے. اور گناہ وہ ہے ما حاک فی صدری کا جو تیرے دل کے اندر بھی کھٹکا پیدا کر دے. وکرہتا یطلع علیہ الناس، اور تو ناپسند سمجھے، ناپسند کرے کہ کہیں لوگ اس پر مطلع نہ ہو جائیں، تجھے اس بات کا خدشہ لاحق ہو. یہ نیکی اور بدی کا فرق اللہ تعالیٰ نے انسان کو ودیعت کیا ہے، ایک ملکہ عطا کیا ہے. اور یہ ملکہ صرف انسان کے اندر ہی نہیں بلکہ حیوانات کے اندر بھی موجود ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا اپنی زندگی میں کئی بار کہ جب آپ کسی بلی کو
اپنی خواہش سے گوشت کا ٹکڑا دیتے ہیں تو وہ بڑے اطمینان سے آپ کے سامنے ہی کھانے لگ جاتی ہے، لیکن اگر یہی ٹکڑا اس نے چھین کر یا چرا کر لیا ہو تو وہ اسے لے کر بھاگے گی اور کہیں دور چلی جائے گی اور بڑی تیزی سے کھانے کی کوشش کرے گی اور آپ کی طرف دیکھتی بھی جائے گی کہ آپ کا رد عمل کیا ہے، کہیں آپ اس تک پہنچ کر یہ ٹکڑا اس سے چھین نہ لیں۔ کیا اس کا یہ صاف معنی نہیں کہ وہ جانتی ہے کہ گوشت کا وہ ٹکڑا جو آپ نے خود اس کو دیا تھا اس پر اس کا حق ہے، اور وہ دوسرا جو جھپٹ کے لے گئی ہے اس کے لیے ناجائز ہے؟ اور یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ایک حیوان، ایک بلی، وہ بھی حق و باطل اور حلال و حرام میں فرق محسوس کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے انسان کو اس سے بہتر مرکہ عطا کیا اور فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ سورۃ البلد کے اندر کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے راستے پر اپنے داعی اور نقیب کھڑے کر رکھے ہیں جو اس کی طرف بلاتے ہیں اور اس راہ کی میں رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم اجمعین کا گروہ ہے، اور اسی طرح دوزخ کی طرف بلانے والے بھی داعی اور نقیب شیاطین ہیں جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کو انبیاء کا وارث بنایا ہے۔ یہ لوگ انبیاء سے وراثت میں مال و دولت نہیں لیتے، لم یورثوا درہما ولا دینارا، انبیاء درہم و دینار نہیں وراثت میں چھوڑ کے جاتے، بلکہ وہ تو علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کی نبی وراثت یہی ہے کہ وہ انبیاء کا علم جو ہے، دعوت الی الحق جو ہے، اس کو آگے پہنچاتے ہیں، اور علماء میں سے جو افراد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے اس دعوت کا حق ادا کرتے ہیں وہ واقعی ہی اس شرف وراثت کے مستحق ہیں۔ اور یہ دعوت در حقیقت ایک مشکل کام ہے۔ انسان کا نفس طبعاً آزادی پسند ہے اور دین اس کی آزادی سلب کر لیتا ہے۔ مسلم عربی زبان میں کہتے ہی اس اونٹ کو ہیں جس کے ناک میں نکیل ڈال کے مہار اس کے مالک کے ہاتھ میں تھما دی جائے اور اس کا مالک اس کو جہاں پر بھی ہانکے لے جائے وہ جانے سے انکار نہ کرے۔ یعنی اسلام پابندیوں کا نام ہے۔ انسان کا نفس طبعاً آزادی پسند ہے اور دین اس کی آزادی کو سلب کرنے والا ہے۔ انسان ہر قسم کے لطف و عیش کا دل دادا ہے، لیکن مذہب کی پابندیاں آڑے آتی ہیں اور ایک حد سے آگے بڑھنے سے اس کو روکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو گناہ کی دعوت دیتا ہے تو یہ دعوت طبع انسانی کے موافق ہوتی ہے اور انسان اس کی طرف بہتا ہوا، لپکتا ہوا چلا جاتا ہے جیسے پانی ڈھلوان کی طرف بہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ناصح کسی کو کسی کام سے روکے تو اس کے لیے رکنا برائی کے کام سے اس کو مشکل لگتا ہے۔ مثلا کسی شخص کو اس کا بد کردار دوست یہ کہے کہ آج فلاں جگہ ایک حسینہ کا عریاں رقص ہو رہا ہے، تو سننے والے کی طبیعت فوراً اس کی طرف مائل ہوگی اور خواہشات نفسانی ادھر جانے پر اکسائیں گی۔ ہزاروں شیطان اس بندے کو جانے پر مجبور کریں گے اور وہ بندہ ایسے کھینچتا چلا جائے گا کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے گا اور رقص گاہ کے دروازے پر پہنچ چکا ہوگا۔ اب اگر کوئی ناصح یہ چاہے کہ آپ وہاں سے واپس لوٹ جائیں تو آپ کے لیے اس کی نصیحت کا ماننا اور نفس کا مقابلہ کرنا اور دل کی خواہش کو رد کرنا خاصا مشکل کام ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ برائی کی طرف دعوت دینے والے لوگوں کو کسی قسم کی زحمت نہیں اٹھانا پڑتی اور انسان شیطان کے دامے فریب میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور اس کے برعکس بھلائی اور خیر کی طرف بلانے والوں اور نصیحت کرنے والوں کو مشقت اور تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے۔ بدی کی طرف بلانے والوں کے پاس ہر وہ سامان موجود ہے جس کی طرف نفس انسانی راغب ہوتا ہے، ننگی عورتیں ہیں، بری خواہشات کی تسکین ہے، اور اسی طرح لذت کے ہر قسم کے مواقع ہیں۔ قلب و نظر اور جسم و نفس کے لیے ہر طرح کی لطف اندوزی کا انتظام و اہتمام موجود ہے، اور دوسری جانب خیر کی دعوت دینے والوں کے پاس اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو۔
وہ یہی کہے گا نا کہ یہ کام بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، یہ بھی نہ کرو، وہ بھی نہ کرو، یہ نہ کھاؤ یہ بھی حرام ہے، یہ نہ کھاؤ یہ بھی حرام ہے، یہ نہ کھاؤ یہ بھی حرام ہے. جبکہ دوسری جانب مال و دولت کی فراوانی ہے، سارا کچھ ہے، عیش و نشاط ہے، عیش و عشرت ہے، سارا کچھ میسر آتا ہے. ایک تاجر دیکھتا ہے کہ سودی کاروبار میں بغیر کسی محنت و مشقت کے اسے نفع حاصل ہو سکتا ہے، اس کا جی اس نفع کی خاطر للچائے گا، لیکن داعی الی الخیر وہ کیا کہے گا کہ یہ ناجائز ہے، اس کا لالچ نہ کرو اور متوقع نفع چھوڑ دو. یعنی جو مال فوراً حاصل ہو رہا ہے اسے ہاتھ نہ لگاؤ، نقصان اٹھا لو، اور اس نقصان کے بدلے آخرت کا وہ فائدہ جو نہ تم نے سنا نہ تم نے دیکھا، جس پر تم بالغیب ایمان رکھتے ہو، اس نفع کو حاصل کر لو. ایک ملازم اپنے ساتھی کو رشوت لیتے دیکھتا ہے، ایک منٹ کے اندر اندر وہ 6 ماہ کی تنخواہ کے برابر مال حاصل کرتے دیکھتا ہے، تو عالم تصور میں اسے نظر آتا ہے کہ وہ ساتھی خوشحال ہو گیا ہے، مدت سے رکی ہوئی اپنی ضرورتیں بڑی آسانی سے پوری کر رہا ہے. اور اسی حالت میں حضرت واعظ تشریف لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ایسا نہ کرنا، یہ فوائد جو اس نے حاصل کیے ہیں تم اس کے قریب بھی نہ جانا. سمجھانے والا تو یہی کہے گا کہ ان یقینی اور فوراً حاصل ہو سکنے والی لذتوں کی طرف نہ دیکھو تاکہ تمہیں مستقبل کی غیر مرئی لذتیں حاصل ہوں. یہ جو کچھ سامنے نظر آ رہا ہے اسے نظر نہ آنے والے اور نہ محسوس ہونے والے فوائد کی خاطر ہاتھ نہ لگاؤ. اپنے نفس اور دل کا کہا نہ مانو بلکہ ان کی مخالفت کرو. ظاہر ہے کہ یہ سب باتیں طبع انسانی پر گراں گزریں گی، اور واقعہ بھی یہی ہے کہ دین اور اس کے احکام گراں ہیں، گراں بار ہیں. خود قرآن مجید میں اس کو قول ثقیل کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنلقی علیک قولا ثقیلا، سورہ مزمل کی آیت نمبر 5 ہے کہ ہم عنقریب تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں، اور حقیقت ہے کہ فضیلت اور بلند مرتبے تک پہنچنے والا ہر عمل نفس انسانی پر گرا گزرتا ہے. ایک طالب علم کا ٹیلی ویژن چھوڑ کے، کھیل کود چھوڑ کے کتابیں پڑھنے پر توجہ دینا، یہ اس کی نفس پر گرا گزرتا ہے. ایک عالم دین کا عیش و تفریح کی محفل چھوڑ کر پڑھنے پڑھانے کے کام میں جت جانا طبیعت کے لیے ناگوار ہے. صبح کے وقت میٹھی نیند میں مخمور شخص کا آرام دہ بستر چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہونا طبع انسانی پر بوجھ بنتا ہے. اسی طرح اپنے گھر بار اور اہل و عیال کو چھوڑ کر جہاد کے لیے جانا یہ بھی ایک تکلیف دہ کام ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو گناہ کی طرف مائل لوگ نیک لوگوں سے زیادہ نظر آئیں گے. غفلت کے مارے اور گمراہی میں بھٹکے ہوئے افراد کی تعداد ان لوگوں سے کہیں زیادہ ہے جو اللہ کو یاد کرتے اور سیدھے راستے پر چلتے ہیں. اور یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ بے سوچے سمجھے اور بغیر کسی دلیل کے اکثریت کا اتباع کرنا انسان کو گمراہ کر دیتا ہے. اور یہ فلسفی میری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اگر آپ اکثریت کے کہنے پر چلنے لگو گے، زمین میں رہنے والوں میں سے جو اکثر ہیں ان کی پیروی کرنے لگو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. اکثریت وہ اپنی خواہشات نفسانی کو کنٹرول نہیں کر سکتی، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا ملکہ نہیں رکھتی. وہ ایسا دین چاہتی ہے، ایسا مذہب چاہتی ہے، ایسا تمدن چاہتی ہے، ایسے کلچر کو ڈیولپ کرنا چاہتی ہے جس میں ان کے لیے ہر قسم کی آزادی ہو، ان پر کسی قسم کی کوئی پابندیاں نہ ہوں. لہذا اکثریت کے پیچھے چلو گے یضلوک، وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے، اللہ کے راستے سے تمہیں بھٹکا دیں گے. اور ویسے بھی اگر کسی چیز کا نادر الوجود ہونا، کم یاب ہونا، کسی چیز کا کم ہونا اس کے اعلیٰ و عرفہ ہونے کی دلیل نہ ہوتی تو ہیرا وہ نادر نہ ہوتا، ہر بندے کے ہاتھ میں ہوتا، اور کوئلہ وافر مقدار میں نہ ہوتا.
ایک قیمتی چیز ہے وہ انتہائی کم ہے. کیوں؟ اس کی کوالٹی بڑی اعلیٰ ہے، بڑی عمدہ ہے. ایک ہیرا کسی کو مل جائے اگر قیمتی، تو اس کی پوری زندگی نہ صحیح کم از کم آدھی زندگی تو بڑے عیش اور سکون کے ساتھ گزر جائے گی. بڑے بڑے قیمتی جواہرات ہیں. اور کوئلہ ہر بندے کے گھر میں، لکڑیاں جلاؤ جتنے مرضی بنا لو. یہ وقت کے اعتبار سے ہے کہ ایک چیز کی جتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے، جتنی زیادہ وقت ہوتی ہے، وہ اتنی ہی کامیاب ہوتی ہے، اتنی ہی نادر ہوتی ہے، اتنی ہی نایاب ہوتی ہے. اور اسی طرح افراد کے اندر ہی دیکھ لیں کہ افراد میں جو لوگ قائد قسم کے ہیں، سربراہ لوگ ہیں، قوموں کی کمانڈ کرنے والے ہیں، ان کی امارت کرنے کے اہل ہیں، وہ انتہائی کم نظر آئیں گے. انبیاء علیہم السلام اور علماء سے نیک افراد جو انبیاء کے وارث ہیں اور جنت کی راستے کی طرف بلانے والے ہیں، وہ انتہائی کم ہیں. اور شیاطین، جن و انس میں سے بد کردار لوگ جو دنیا میں فساد پیدا کرتے ہیں اور ابلیس کے مددگار ہیں، دوزخ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اور خود ہمارے اندر بھی ان دونوں گروہوں کے مددگار اور ساتھی موجود ہیں. ہماری داخلی دنیا کا ایک حصہ انبیاء کا طرفدار ہے اور ایک حصہ شیطان کا ہمنوا ہے. جو حصہ انبیاء کا طرفدار ہے وہ عقل سلیم کی صورت میں موجود ہے، اور شیطان کا ساتھی حصہ نفس امارہ ہے جو انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے. انسان اپنے اندر نیکی کا جذبہ بھی پاتا ہے اور ہر انسان اپنے اندر برائی کا جذبہ بھی پاتا ہے. اور بندے کا ایمان جس قدر مضبوط ہوتا ہے اتنی ہی عقل کو کامیابی حاصل ہوتی ہے. عقل سلیم اتنی ہی زیادہ کامیاب ہوتی ہے، انسان کو برائیوں سے بچنے پر آمادہ رکھتی ہے. اور جتنا انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے، انسان اتنا ہی زیادہ برائیوں کی طرف جانے والا بنتا ہے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ عقل ہمیشہ کامیاب ہو جاتی ہے اور مسلمان کبھی گناہ کے قریب نہیں جاتا. ایسی بات ہرگز نہیں ہے. اسلام ایک حقیقت پسند اور فطری دین ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق تو محض اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے پیدا فرمائی ہے جن کو فرشتے کہا جاتا ہے. انسان کو اللہ نے فرشتہ نہیں بنایا. اسی طرح اللہ نے ایک مخلوق گناہ اور سرکشی کے لیے پیدا کی ہے جن کو شیاطین کہا جاتا ہے. اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے محض شیطان بھی نہیں بنایا ہے. پھر اس نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہے جسے عقل ہی نہیں دی گئی، صرف جبلت ہی عطا کی گئی ہے. ان پر نہ فرائض عائد ہوتے ہیں نہ ان سے جواب طلبی ہوگی. یہ حیوانات ہیں. ہم انسانوں کو اللہ نے حیوان مطلق بھی نہیں بنایا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے. انسان ایک ایسی تخلیق ہے جو ان سب سے ممتاز و منفرد ہے. اس میں کسی حد تک ملائکہ کے اوصاف ہیں، کسی حد تک شیطان کی شیطنت ہے. اسی طرح حیوانوں کی حیوانیت اور وحشت کا بھی کچھ حصہ اس کے مرکب کے اندر شامل ہے. انسان اگر عبادت و ریاضت میں مشغول رہے، خشوع خضوع سے اپنے رب کے ساتھ لو لگا لے، اور اس کا دل نفس انسانی کی غلاظتوں سے اتنا پاک ہو جائے کہ اس میں انسان اپنے دل کے اندر ایمان کی مٹھاس چکھ لے، تو ایسی حالت پر اس پر ملکی صفات غالب آ جاتی ہیں اور فرشتوں سے مشابہ ہو جاتا ہے، جن کی خصوصیت یہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ کی وہ نافرمانی نہیں کرتے، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے کرتے ہی چلے جاتے ہیں. اور اگر انسان انسان کی شہوات نفسانی میں ہی جان آ جائے، اس پر جنسی جذبات کا غلبہ ہو جس کی وجہ سے خون کھولنے لگے، رگوں میں پارا دوڑنے لگے اور ذہن میں آرزو اور خواہشات کا طوفان امڑ آئے، یہ ہر حرام کام کرنے پر راغب ہو جائے گا. ہر ناپاک چیز اس کے لیے لطیف و نظیف نظر آئے گی. عجیب و غریب غیر طبعی اور غیر فطری منصوبے سوچے گا. اس صورت میں اس پر شیطانی کیفیت غالب آ جائے گی. اور اگر اس کا غصہ بھڑک اٹھے، اعصاب تن جائیں،
خون جوش میں آ جائے، جسم کے عضلات اکڑ جائیں اور اس کی آرزو اس وقت صرف یہ رہ جائے کہ اپنے دشمن کو دبوچ کر چیر پھاڑ ڈالے، اسے دانتوں سے کاٹے اور ناخنوں سے نوچے کھسوٹے، اس کی گردن میں اپنی انگلیاں پیوست کر کے گلا گھونٹ دے اور اچھی طرح روندے کچلے، تو ایسی حالت میں اس پر وحشت اور حیوانیت کی صفت غالب آ چکی ہوگی، اور اس میں اور ایک چیتے اور بھیڑیے کے اندر کوئی فرق باقی نہ رہے گا۔ یا پھر اگر بھوک اور پیاس کی شدت سے تنگ آ کر اس کی خواہش اور آرزو صرف یہ رہ جائے کہ ایک روٹی مل جائے جس سے وہ اپنا پیٹ بھر سکے، یا ایک پانی کا گلاس مل جائے جسے اپنی پیاس بجھائے، تو ایسی صورت میں اس پر جانوروں کی کیفیت غالب ہوگی، وہ گھوڑے اور بکری یا کسی اور جانور کی مانند ہو جائے گا۔ یہ ہے انسان کی حقیقت کہ اس میں خیر کی صلاحیت بھی ہے اور شر کی استعداد بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دونوں جہتیں عطا فرمائی ہیں اور اس کے ساتھ اسے عقل بھی دی ہے جس کے ذریعے یہ خیر و شر میں فرق و تمیز کرتا ہے، قوت ارادہ بھی عطا فرمائی ہے جس کی مدد سے دونوں میں سے کسی ایک شے کو اختیار کرنے پر یہ قادر ہو جاتا ہے۔ اب اگر انسان اپنی عقل کا بہتر استعمال کرتا ہے اور ارادے کو درست طور پر برتتا ہے، اس کی نیکی اور بھلائی کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، اس کے اخلاق حسنہ کی تکمیل ہو جاتی ہے، تو یہ آخرت میں خوشبخت ہوگا اور جنت میں چلا جائے گا، اور اس کے برعکس کیفیت ہے تو بدبخت ہوگا، عذاب پائے گا۔ یہ بالکل درست ہے کہ انسانی طبیعت آزاد پسند واقع ہوئی ہے، آزادی کو پسند کرنے والی ہے، مذہب اس پر پابندیاں عائد کرتا ہے، لیکن اگر یہ پابندیاں نہ ہوتی اور انسان کو اس کی طبع آزاد کے مطابق کھل کھیلنے اور ہر برا کام کرنے کی اجازت دے دی جاتی تو یہ ایسے ایسے کارنامے انجام دیتا کہ انسانی معاشرہ ایک بہت بڑا پاگل خانہ بن کے رہ جاتا، کیونکہ آزادی مطلق تو صرف دیوانوں کے لیے ہے، اور اگر دیوانے کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو ہر کام کر گزرے گا جو اس کا دل چاہے گا، بازاروں میں ننگا پھرے گا اور اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں کرے گا۔ اس دیوانے کو اگر آپ کا لباس پسند آ گیا تو وہ آپ کا لباس اتروا لے گا، کسی لڑکی کو اگر اس نے دیکھا اور وہ اس کو پسند آ گئی تو مذہب کا بتایا ہوا طریقہ و قانون اختیار کیے بغیر چھیننے کی کوشش کرے گا۔ پابندی کے بغیر آزادی صرف دیوانے کی، پاگل آدمی کی آزادی ہے جس کے پاس عقل ہے، عقل اسے آزادی سے روکتی ہے، اس قسم کی آزادی عقل اس کو نہیں دیتی۔ عقل وہ بھی ایک قید ہے، لفظ عقل عقال سے بنا ہے، عقال اس رسی کو کہا جاتا ہے جس سے اونٹ کے گھٹنے کو باندھا جائے، اس رسی کو کہتے ہیں عقال، اور اسی لفظ عقال سے نکلا ہے لفظ عقل کہ انسان کی عقل یعنی انسان کی قید جو انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے۔ اسی طرح لفظ حکمت وہ بھی حکمت الدابہ سے نکلا ہے، یعنی چوپائے کو لگام دینا۔ حکمت بھی بندش کا نام ہے، عقل بھی بندش کا نام ہے۔ تہذیب کیا ہے؟ تہذیب یہ بھی پابندی ہی ہے۔ تہذیب آپ کو جو چیز چاہے یہ کرنے کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے کو ضروری قرار دیتی ہے، مربی طور طریقوں کے مطابق چلن اختیار کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اسی طرح عدل و انصاف یہ بھی پابندی ہے، یہ بھی آپ کی آزادی کی ایک حد مقرر کرتا ہے، یعنی وہ مقام جہاں سے آپ کے ہمسایہ کی آزادی شروع ہوتی ہے اور آپ کی آزادی کا اختتام ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی ایک واقعہ ہے، حقیقت ہے کہ گناہ کسی قسم کا ہو انسان کو پر لطف معلوم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ نفس انسانی کے مزاج یعنی اس کی آزاد روی سے مطابقت رکھتا ہے۔ آپ دوسرے کی غیبت سننے اور غیبت میں شرکت کو دلچسپ محسوس کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ اس شخص سے جس کی برائی کی جا رہی ہے آپ بہتر اور افضل ہیں۔ چوری میں مزہ ملتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس ذریعے سے انسان کو بغیر محنت و مشقت کے مال مل جاتا ہے۔ زنا میں لذت حاصل ہوتی ہے، اس لیے کہ اس میں انسان کی نفسانی خواہشات پورا ہونے کا سامان ہے۔ امتحان میں ناجائز ذرائع استعمال کرنا، نقل لگانا بھلا لگتا ہے، اس لیے کہ اس طرح محنت کے بغیر کامیابی حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ذمہ داریوں سے گریز اور فرائض منصبی ادا نہ کرنا بھی انسان کو بہت مرغوب ہے، اس لیے کہ اس طرح آرام ملتا ہے، کام نہیں کرنا پڑتا۔ لیکن اگر انسان غور و فکر سے کام لے تو یہ بات بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ یہ وقتی آزادی جہنم کی طویل قید کے مقابلے میں بہت حقیر و یسیر ہے۔ یہ ناجائز لذتیں آخرت میں ملنے والے شدید عذاب کی قیمت پر
بہت بے حقیقت ہیں. ذرا ایک مثال پہ غور کریں کہ اگر کسی شخص سے باقاعدہ قانونی دستاویز پر صرف 1 سال کے لیے یہ معاہدہ طے کر لیا جائے کہ 1 سال تک جتنا مال وہ چاہے اسے ملتا رہے گا، جس شہر کے عالی شان مکان میں رہنا چاہے رہ سکے گا، جس عورت کو پسند کرے اس سے شادی کر دی جائے گی، بلکہ 2 3 4 جتنی عورتوں سے، حتیٰ کہ اگر وہ روزانہ ایک کو طلاق دے دوسری سے نکاح رچانا چاہے تو اسے اس کی بھی اجازت ہوگی. اس کے علاوہ جو بھی وہ چیز مانگے گا اس کو ملے گی، لیکن یہ صرف 1 سال کے لیے ہے. اور لیکن سال کے بعد بالآخر اسے پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا. 1 سال تک جو لذتیں چاہے گا، جو سکون چاہے گا، جو کرنا چاہے گا کر لے، لیکن سال کے بعد اس کو پھانسی دے دی جائے گی. کیا وہ انسان اس معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ کیا عقل مند آدمی یہ نہ کہے گا کہ میں 1 سال کے اس لطف و عیش پر جس کا انجام یقینی موت ہے لعنت بھیجتا ہوں؟ کیا وہ اس موقع پر عالم تصور میں خود کو سولی پر لٹکا ہوا نہ دیکھے گا، محسوس نہ کرے گا کہ اس کی موت واقع ہو گئی ہے اور اب اس کے لیے کچھ باقی نہیں رہا؟ پھر یہ سولی کی تکلیف تو صرف چند سیکنڈ کی ہے، اور آخرت کا عذاب وہ تو نہ ختم ہونے والا اور کئی زمانوں پر محیط ہے. ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جس نے اپنی زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا ہو اور اس کی لذت کو محسوس نہ کیا ہو. کم از کم یہ تو ضرور ہوا ہوگا کہ اس نے 1 آدھ بار صبح کی نماز کے لیے جانے کے مقابلے میں بستر کے لطف و راحت کو ترجیح دی ہوگی. یقیناً ایسا مرحلہ زندگی میں آیا ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ اب آپ بتائیں وہ لذت کہاں گئی جو آج سے کچھ سال، کچھ مہینے، کچھ عرصہ قبل ہم نے کسی گناہ میں محسوس کی تھی؟ اس میں سے آج کیا باقی ہے؟ اور اسی طرح کوئی ایسا شخص بھی نہیں ہوگا جس نے کبھی نہ کبھی کسی فرض کو ادا کرنے کے لیے خود کو مجبور نہ کیا ہو اور اس سلسلے میں تکلیف نہ اٹھائی ہو. کم از کم رمضان میں روزے کی وجہ سے بھوک اور پیاس کی تکلیف تو ضرور محسوس کی ہوگی. اب غور طلب بات یہ ہے کہ آج ہمارے احساس میں 10 سال پہلے کے رمضان میں برداشت کی ہوئی بھوک یا پیاس کی تکلیف کا کتنا حصہ باقی ہے؟ ظاہر ہے کچھ بھی نہیں. وقت گیا بات گئی. اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو گناہ کیے تھے ان کی لذت تو ختم ہو گئی لیکن ان کا عذاب باقی رہا. اس کے برعکس جو نیکی یا عبادت کی تھی اس کی مشقت اور تکلیف تو ختم ہو گئی لیکن اس کا ثواب باقی ہے. اور مرتے وقت ظاہر ہے اس وقت ہمارے پاس نہ وہ لذتیں ہوں گی جو ہم نے زندگی میں گناہ کر کے چکھی تھیں، نہ وہ مشقتیں ہوں گی جو عبادت یا اطاعت احکام کی وجہ سے برداشت کی تھیں. دونوں کیفیتیں ختم ہو جائیں گی لیکن ان کے نتائج گناہ یا ثواب کی شکل میں باقی رہیں گے. ہر ایماندار شخص چاہتا ہے کہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے لو لگا لے، لیکن اکثر وہ اس کام کو ٹالتا اور کل پر ڈالتا رہتا ہے کہ چلو کل یہ کام کر لیں گے، چلو اگلے مہینے سے شروع کر لیں گے، چلو رمضان میں نیک بن جائیں گے، اس کے بعد ساری زندگی نیک پارسا ہو جائیں گے، چلو حج کرنے جاؤں گا وہاں جا کے حاجی ثناء اللہ بن کے آ جاؤں گا اور پھر گناہوں سے توبہ طائب ہو جاؤں گا. یعنی انسان اپنے نیک بن جانے کی خواہش اور آرزو رکھتا ہے لیکن ٹالتا رہتا ہے اور اس انداز میں سوچتا ہے کہ موت میں ابھی بہت مہلت باقی ہے، کافی عمر پڑی ہے، پھر دیکھا جائے گا. اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان موت کے منہ کے اندر سے باہر نکلتا ہے. جب موت کے منہ میں پہنچتا ہے تو اس وقت اس کی کیفیات کیا ہوتی ہیں وہ آپ سب کو معلوم ہے، لیکن جب موت کے منہ سے بچ جاتا ہے تو چند دنوں تک وہ کیفیت برقرار رہتی ہے. بندہ بڑا نیک اور ٹھیک رہتا ہے،
پھر اس کے بعد زندگی کی فریب کاریوں میں کھو جاتا ہے اور بھول جاتا ہے، یعنی اپنی موت کو بھلا بیٹھتا ہے۔ ہم روزانہ مرنے والوں کو اپنے سامنے سے گزرتے دیکھتے ہیں، مگر کبھی یہ تصور نہیں آیا کہ ایک دن ہم بھی مر جائیں گے۔ نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں تب بھی دنیا کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ہر شخص کچھ اس انداز میں سوچتا ہے کہ باقی سب مر جائیں گے لیکن وہ نہیں مرے گا، حالانکہ انسان خوب جانتا ہے کہ ایک دن دنیا سے اسے منہ موڑ جانا ہے اور یہاں سے وہ چلا جائے گا۔ انسان کتنی ہی مدت کیوں نہ زندہ رہ لے، ایک نہ ایک دن اسے مرنا ہی ہے۔ 60 سال زندہ رہے گا، 100 سال زندہ رہے گا، 150 سال زندہ رہے گا، آخر کتنے عرصے تک زندہ رہے گا؟ پھر کیا یہ مدت ختم نہیں ہوگی؟ کیا ہم جانتے نہیں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال اپنی قوم میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے رہے؟ آج نوح علیہ السلام کہاں ہیں؟ کیا وہ اس دنیا میں باقی رہ گئے ہیں؟ کیا انہیں موت سے ہمکنار نہ ہونا پڑا؟ پھر جب موت اتنی ہی اٹل ہے کہ اس سے کوئی نہیں بچ سکتا، تو پھر ہم موت کے بارے میں کیوں فکر مند نہیں ہوتے اور اس کے لیے تیاری کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اگر کسی شخص کو ایسا سفر درپیش ہو کہ جس پر روانہ ہونے کا وقت اسے معلوم نہ ہو، کیا وہ اس کے لیے ہر وقت تیار ہو کر نہ رہے گا تاکہ روانگی کی اطلاع ملتے ہی چل پڑے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی لیے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، یعنی جب بھی تمہیں موت آئے تمہاری حالت اسلام والی ہو، تمہاری حالت ایمان والی ہو، تم ہر وقت اپنے آپ کو مومن مسلم بنا کے رکھو۔ کوئی ایسا لحظہ، کوئی ایسا لمحہ نہ ہو کہ اس وقت تمہیں موت آئے اور تمہاری حالت ایمان کے علاوہ کسی اور کیفیت کی ہو۔ اور جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر کسی کو مہلت نہیں ملتی، فرشتہ روح قبض کرنے والا آ جائے گا، وہ چھوڑ کر نہیں جائے گا بلکہ بزور پکڑ کے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ آپ کتنا ہی انکار کریں، 1 گھنٹہ، 1 منٹ، حتیٰ کہ 1 لمحے کی بھی مہلت نہیں دے گا، وہ مہلت دے ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ اس کے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ اور ہم میں سے کون شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کب آ کر اسے اپنے ساتھ لے جائے، یہ اس کو معلوم نہیں ہے۔ ہر انسان کو پتا ہے کہ مجھے علم نہیں، میرے شعور میں نہیں کہ میری موت کا وقت کیا ہے۔ انسان زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ ایک مرحلہ تھا جب وہ ماں کے پیٹ میں بحالت جنین تھا، ایک مرحلہ آیا جب اس نے محسوس کیا کہ وہ دنیا میں ہے، پھر ایک مرحلہ آئے گا جب یہی انسان اپنی موت کے وقت سے قیامت تک کے لیے دنیا اور آخرت کے درمیانی میدان میں، جس کو کہ عالم برزخ کہا جاتا ہے، قبر کہا جاتا ہے، وہاں رہے گا۔ اور آخری مرحلہ جو ابدی اور غیر فانی ہے اور جہاں کی زندگی حقیقی زندگی ہے، آخرت کا مرحلہ ہے۔ اور ہر مرحلے کے اپنے سے پہلے مرحلے کے مقابلے میں وہی حیثیت ہے جو اس کے بعد کے مرحلے کی خود اس کے مقابلے میں ہے۔ یہ دنیا شکم مادر کے مقابلے میں اتنی ہی وسیع ہے جتنا کہ برزخ اس دنیا کے مقابلے میں وسیع ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ اسی کو اپنی دنیا خیال کرتا ہے، اور اگر وہ سوچ سمجھ سکے اور سوال جواب کے قابل ہو تو کہے گا کہ یہاں سے نکلنا یقینی موت ہے۔ اگر پیٹ میں بیک وقت 2 بچے ہوں اور ان میں سے ایک دوسرے سے پہلے باہر آ جائے اور دوسرا بچہ جو اس کے ساتھ ہے اسے باہر جاتے اور خود سے جدا ہوتے دیکھے تو یقیناً وہ یہ سمجھے گا کہ اس کا ساتھی مر گیا ہے اور کہیں دفن ہو گیا ہے۔ یہ انسانی جسم دراصل ایک قمیض کی مانند ہے جو میلی، گندی اور بوسیدہ ہو جائے تو بیکار ہو جانے کی وجہ سے اسے اتار پھینکا جاتا ہے۔ یہی دراصل جسم کی موت ہے جو در حقیقت نئے جنم کے مترادف ہے۔ یہ زندگی کے ایک مرحلے سے لے کر ایک نئے اور آرام دہ مرحلے میں داخل ہونا ہوتا ہے۔ یہ دنیا گزرگاہ ہے جہاں ہماری زندگی کسی مہاجر یا مسافر کی سی زندگی ہے، جیسے کوئی شخص
کسی دوسرے ملک میں جانے کے لیے راہ کے دوران، سفر کے دوران کئی ممالک سے گزرتا ہے، مسافر جہاز میں اپنے لیے بہترین کمرے کا انتخاب ضرور کرتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے وہاں پر ہر قسم کا آرام ملے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنا سرمایہ کمرے کے نئے فرش بنوانے اور اس کی دیواروں کی آرائش و دیبائش پر خرچ کر دے کہ اس کی جمع پونجی اسی میں صرف ہو جائے اور جب اپنی منزل مقصود پر پہنچے تو کلاش ہو چکا ہو۔ یقیناً وہ یہ سوچے گا کہ میں نے ریل گاڑی کا جو کمرہ ریزرو کروایا ہے، جہاز کی جو سیٹ میں نے بک کروائی ہے، بس کی جس سیٹ پہ میں بیٹھا ہوں، اس میں میرا قیام زیادہ سے زیادہ چند ہفتے ہے، اس لیے اس میں قیام کے دوران جو کچھ میسر آئے اسی پر قناعت کرنا اور وقت گزارنا چاہیے اور اپنا سرمایہ محفوظ رکھنا چاہیے تاکہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ کر ایک اچھا سا وہاں گھر خریدا جائے، اس کا انتظام و انصرام بہتر طور پر کیا جائے، کیونکہ وہاں پر مجھے مستقل قیام کرنا ہے۔ دنیا اور آخرت کی مثال بھی یہی ہے۔ اور اسلام انسان کو دنیا سے کٹنے کا بھی نہیں کہتا، بلکہ اسلام مسلمان کے لیے ضروری قرار دیتا ہے کہ اپنے جسم کے حقوق کی نگہداشت کرے، غذا اور ورزش کے ذریعے اسے بہتر بنائے، اپنے اہل و عیال کا حق ادا کرے، ان کا ہر طرح سے خیال رکھے، ان سے اچھا برتاؤ کرے، بیٹے کا حق اس طرح ادا کرے کہ اسے اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ تربیت دے، اس کے ساتھ شفقت سے پیش آئے، معاشرے کا حق اس طرح سے ادا کرے کہ اس میں جس خیر و صلاح کی کمی محسوس کرے اسے اپنے حسن عمل سے پورا کر دے، اللہ تعالیٰ کا حق اس طرح سے ادا کرے کہ اسے یکتا معبود مانے، اس کی عبادت و اطاعت کرے، مسلمان مال جمع کرے، مال سمیٹے، لیکن جائز طریقے سے حلال اور پاک چیزوں سے لطف اندوز ہو اور دنیا میں بہترین دنیا داروں کی زندگی گزارے، بشرطی کہ توحید میں فرق نہ آئے، اس کا ایمان شرک جلی یا شرک خفی کی آمیزش سے پاک رہے، پکا مسلمان بن کر حرام چیزوں سے بچے، اپنے دینی فرائض و واجبات ادا کرے، مال و دولت اس کے پاس ہو لیکن دل و دماغ پر اس کا مال و دولت مسلط نہ ہو اور نہ مال و دولت پر بھروسہ کرے، بلکہ مسلمان کا اعتماد اور بھروسہ اپنے رب پر ہو اور اس کی رضا مسلمان کی رضا اور غایت مقصود ہو۔ یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ اور اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے آسان طریقے کے ساتھ سمجھایا ہے۔ مشہور حدیث ہے، حدیث جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال کرنے کے لیے، پوچھنے کے لیے، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر جملوں میں اسلام بھی بتا دیا، ایمان بھی بتا دیا، احسان بھی بتا دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اسلام یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو مانو، میری نبوت اور رسالت کی گواہی دو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو اگر استطاعت ہے تو۔ پوچھا ایمان کیا ہے؟ فرمایا ایمان یہ ہے اللہ کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ پوچھا احسان کیا ہے؟ مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے۔ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر آپ اس کو نہیں دیکھ رہے اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا، اللہ تمہیں دیکھتا ہی ہے۔ تم اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ایسا عالم ہو، ایسا تصور ہو تمہارے اندر۔ صحیح مسلم کی کتاب الایمان باب بیان الایمان والاسلام والاحسان حدیث نمبر 8 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے۔ انشاءاللہ اسلام کا مزید تعارف کہ اسلام کیا ہوتا ہے،
اسلام کسے کہا جاتا ہے، مسلمان کسے کہا جاتا ہے، مومن کسے کہا جاتا ہے، یہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ان ساری باتوں کو ڈسکس کریں گے۔ وقت کافی ہو گیا ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دین حق کو سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔